السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایمان، قربانی اور توحید کی مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر، ایمان اور اللہ سے محبت کا پیکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، ایمان کی عظیم مثال۔ اور قرآن پاک میں ایک بہت خوبصورت آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ دنیا بھی بہترین تھی ان کی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے دوستی کرے، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں وہ خوبیاں دیکھنی ہوگی جو اللہ کے دوست میں تھی، اور اس کے لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے۔ خلیل اللہ کا مفہوم۔ خلیل کا لفظ عربی میں گہری محبت اور خاص دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ایسی محبت اور قربت ہے جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جانا ان کے اللہ کے ساتھ انتہائی گہری محبت اور ان کی بے مثال ایمان اور اطاعت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی محبت کو اولین ترجیح دی، چاہے وہ اپنے والد کی مخالفت کا سامنا ہو، قوم کی طرف سے اذیتیں ہو، یا اپنے بیٹے کی قربانی کی آزمائش ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر حالت میں اللہ کے حکم کی پیروی کی اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے میں ذرا برابر بھی نہیں ہچکچائے۔ احادیث میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں بڑے احترام سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو انبیاء کا جد امجد اور ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نسل سے کئی انبیاء آئے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا، جو آپ کے عظیم مقام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے مضبوط تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 69 مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کے امتحانات، آپ علیہ السلام کی دعوت توحید اور آپ علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ مختلف مقامات پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور بت پرستی کے خلاف آپ علیہ السلام کی جدوجہد کا ذکر سورہ البقرہ، سورہ ابراہیم، سورہ مریم اور دیگر کئی صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ البقرہ آیت 124 میں آتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے حد محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ہر آزمائش کو بخوبی قبول کیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس محبت اور اخلاص کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے ان میں صبر تھا، صبر و استقلال، کہ آپ علیہ السلام نے ہر آزمائش کو صبر سے گزارا۔ توحید کی دعوت۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اس وقت کھڑے ہوئے جب آپ کے ارد گرد سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 5000 لوگ آباد تھے، اس سے کم و بیش، اور ان تمام لوگوں میں پورے قبیلے میں صرف ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے اور سارے لوگ بت پرست تھے۔ تو اس قدر مشکل حالات میں بھی انہوں نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔
اور اخلاص آپ علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اعتماد اللہ، آپ علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت رحم دل تھے، اور ہم پڑھتے بھی آ رہے، سنتے دیکھتے آ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری آزمائشیں بھی گزاری، ان میں قوم کی مخالفت اور آگ میں ڈالا جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بڑی آزمائش ان کی قوم کی مخالفت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو باطل قرار دیا اور اللہ کو ایک مانا، اور قوم کو بھی اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانے، جس کے نتیجے میں ان کی قوم نے انہیں آگ میں ڈالنے کی سازش کی۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، آیت 68 اور 69، کہ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سرد ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو یہ ایک عظیم آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر آگ سے بچایا اور ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے حکم کو مان لیا۔ اس کا ذکر بھی سورہ صافات میں آتا ہے، آیت 103، 104 اور 105 میں۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے یعنی باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، بے شک تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بہت زیادہ دعائیں بھی کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن میں موجود ہیں، خاص کر سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ سورہ صافات آیت 100 میں ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور سورہ ابراہیم آیت 35 میں ہے کہ اے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ مکے کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور سورہ البقرہ آیت 128 میں ہے کہ اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری نسل میں بے فرما بردار امت پیدا کر۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھتے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، اپنے اولاد کے لیے دعا کی، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کی۔ ہم جب دعا کرتے تو ہم بہت مختصر دعا کرتے، یا اپنے لیے کرتے یا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کرتے، اس سے آگے ہم دعا نہیں کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی جو بھی انہوں نے دعائیں کی تھی، اور انہوں نے اپنی نسل میں ایک پیغامبر کی بھی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کئی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف قبول ہوئی جو انہوں نے دعا کی تھی۔ تو اس لیے ہمیں دعا ایسی کرنی چاہیے، صرف مختصر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خاطر بہت سارے آزمائشوں سے گزرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے انعامات سے بھی نوازا کہ اللہ کا دوست بننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل کا لقب عطا فرمایا، جو ایک عظیم ترین اعزاز ہے۔ سورہ النساء میں آتا ہے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، آیت نمبر 125۔ نبوت اور امامت کا عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف نبی بلکہ تمام انسانیت کے لیے امام بنایا۔ اللہ نے ان کی نسل میں انبیاء کی کثرت کی بشارت دی۔ سورہ البقرہ آیت 124۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور پھر اولاد میں پیغامبروں کا تسلسل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی نسل میں عظیم پیغامبر پیدا کیے، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، خاتم النبیین۔ اور جنت کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کی عظیم نعمتوں کی بشارت دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور اطاعت کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مقام عطا فرمایا۔ سورہ صافات میں آتا ہے، آیت 109 اور 111 میں، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت، توکل، صبر اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے کہ کس طرح ایک مومن کو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی میراث جو ہے توحید کی دعوت اور اللہ سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت اور قربانی کا عمل مسلمانوں میں آج بھی جاری ہے، خاص طور پر حج کے موقع پر، عید کے موقع پر، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی رکھا، ان کا مقام باقی رکھا، اور قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے وہ درود شریف میں، درود ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آزمائشوں سے گزرتے، ہم پر آزمائش آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کی سنت کو اپنانے والا بنائے۔ اے اللہ، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے خلیل کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین۔